بولتے رہو، اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ یہ بڑی لمبی مباحث ہیں، ایک جملے میں اگر اس کو سر کروں تو وہ یوں کر سکتا ہوں کہ انتہائی گناہگار شخص کو پلک جھپکنے سے پہلے جو قوت مقام ولایت پر فائز کر سکتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اب جتنا امر ہے قرآن حکیم میں، یعنی جتنے احکام پر اللہ کا امر ہے، وہ سارے امر اللہ نے مومن کے ساتھ کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے نماز میں آنا ہے نا تو ایمان والے آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ فرماتا ہے تم نے روزے رکھنے ہیں نا تو ایمان والے رکھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تم نے میری بارگاہ تک وسیلہ تلاش کرنا ہے نا تو ایمان والے کریں نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر تم نے سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے نا تو بینیفٹ تو ایمان والوں کو ہوگا نا۔ بھئی آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہاں تک؟ پتہ چل گئے جناب؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی دولت ہے، اچھا نہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک آیت سورہ انبیاء سے، مولانا آگے آ جائیں نا، حضرت صاحب آپ آگے آ جائیں نا، یہاں آ جائیں، سوچ کیا رہے ہیں؟ سورہ انبیاء سے ایک آیت لے لوں، اچھا نہیں، سورہ المومنون سے ایک آیت لے لوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا یار ذرا۔ یہ قرآن حکیم کا 23واں سورہ ہے اور میں پہلی آیت پڑھوں گا اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، افلحا کامیاب ہو گیا، ہوگا نہیں بھائی، کامیاب ہو جائے گا نہیں بلکہ کامیاب نہ ہو گیا ہے۔ بھائی بات چھوٹی سی نہیں ہے، کوئی چھوٹا بندہ کسی کو سند نہیں دے رہا سکسیس کی، یہ کائنات کا خالق اپنے بندوں کو سند دے رہا ہے کہ شک نہ کرنا، وہ کامیاب ہو گیا، ہوگا نہیں۔ پروردگار یہ اتنی بڑی سند کن کے لیے ہے؟ فرمایا افلح المؤمنون، اور جن کے پاس ایمان کی دولت آ جائے نا وہ یہاں بھی کامیاب ہیں، آگے بھی کامیاب ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ اچھا بھئی، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ایمان، کون بول رہا ہے بھئی؟ دیکھیں کتنے بجے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا؟ ابھی کیا ٹائم ہو گیا جی؟ 21 منٹ۔ آپ غور کر لیں کہ میں 1 سیکنڈ بھی قرآن سے باہر نہیں جا رہا، تو آپ سمجھیں نا کہ ہم باقاعدہ طور پہ قرآن کی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا عرض یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے، یہ اتنی بڑی دولت، ہر دولت کی کوئی نہ کوئی پاکٹ تو ہوتی ہے نا جی، ہر دولت کا کوئی نہ کوئی گودام تو ہوتا ہے نا جی، اس کا گودام کدھر ہے؟ عرض کروں قبلہ، ایمان کا ایک معنی ذہن میں آ گیا ہے، قدرتاً آ گیا ہے، آپ کے لیے بڑا خوبصورت گفٹ ہوگا یہ۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں الامانتا، ایمان کا معنی ہے اللہ کی امانت۔ ہاں، ایمان کا معنی ہے اللہ کی امانت۔ دیکھو بندہ بندے نو امانت نہیں دیندہ، او دیتے دیدہ ہے جدتے پورا اعتماد ہوئے۔ کتنا کریم ہے خالق کہ اپنی قیمتی امانت اس نے آپ کے سپرد کی ہوئی ہے، اپنی قیمتی ترین امانت اللہ نے آپ کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اس امانت کا نام کیا ہے؟ شاباش، اس امانت کا نام کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ امانت کہاں رکھی گئی ہے؟ آپ سے سوال ہے کہ ایمان کتھے وے جی؟
یعنی یہ حال ہے ہمارا، اتنے سے مومن ہیں کہ مومنوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایمان ہے کتھے۔ دیکھیں جی، اگر پورے مجمع میں سے ایک بندہ نان کانفیڈینشل کیفیت میں بول رہا ہے تو میں تو اسے گن نہیں رہا۔ کانفیڈنس تو ہوتا ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات ہو جائے کہ ہاں جی میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، سورہ حجرات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 49 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آ گئی ہے جی سورہ حجرات 49، یہ آ گئی ہے، اور یہ آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے جی، یہ آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ محمد جی میں اللہ نے آپ کے صحابہ کے دلوں کو ایمان کا محب پایا نا، تو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو خود خدا نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے آپ کے صحابہ کے دلوں کو ایمان کی زینت بنا دی۔ آپ کے صحابہ کے دل ایمان سے سجا دیے، آپ کے صحابہ کے دلوں کو ایمان کے دلہے بنا دیے۔ اس کا مطلب ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ آپ چپ رہ گئے، میں پھر عرض کرتا ہوں، سورہ مجادلہ پڑھتے ہیں، 58 نمبر سورہ ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، یہ 58 نمبر 58 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آخری آیت کو پڑھتے ہیں۔ بھائی مجھے معاف کرنا، یہ بہت بڑی آیت ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک پوری نشست اس آیت پر پڑھی جائے، لیکن میں اب اس کے ضمن میں یہ درمیان میں سے کچھ الفاظ لیتا ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے کسی اور نے نہیں، خود خدا نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے نا ان بندوں کے دلوں پر ایمان کو نقش کیا ہے۔ بھائی بتاؤ نا یہ ایمان کہاں آ رہا ہے؟ ابھی بھی آپ چپ ہیں، پھر چلتے ہیں سورہ حجرات کی طرف، 49 نمبر سورہ ہے، اور ابھی 14 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتا ہے محمد جی کچھ بندے آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے فرما دیں کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ عمر دراز کرے، ذرا اونچی بولیے گا، ٹھیک پڑھ رہے ہیں آپ، ذرا اونچی بولیے گا، اب بھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اور اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری نااہلی کی وجہ سے آپ اس آیت کو پوری طرح سے میں واضح نہیں کر سکا۔ پھر سے واپس چلتا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا، میرا حبیب آپ کے آستانے پر نا دور چکوں میں سے، اعراب کہتے ہیں بدوی گاؤں والے، پنڈ والے، دور پنڈ میں سے کچھ بندے آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے ملاقات فرمائیے اور ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، میں دوسری دفعہ بھی پڑھ گیا لیکن میں بات واضح نہیں کر سکا۔ دیکھیں شاہ جی، آپ کی رہائش ڈیفینیٹلی الگ ہوگی، آپ کی مساجد یا مدرسہ یا ڈیرہ الگ ہوگا، یہ اصول ہے، ہم مولا کائنات کی اولاد ہیں، ہمارے ڈیرے اور رہائشیں الگ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ڈیرے پر آ جائے نا تو کچھ مرید ہوتے ہیں جو ہماری کنڈی کھٹکھٹا کے کہتے ہیں شاہ جی آئیے گا، آپ کے ساتھ کوئی بندہ ملنے آیا ہے۔ اسی طرح آپ استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، کوئی طالب علم آئے گا آپ کے گھر آ کے کہے گا استاد جی باہر آئیں، کوئی بندہ فتویٰ پوچھنے آیا ہے۔ اسی طرح آپ چودھری ہیں، آپ نے کوئی ملازم رکھے ہوں گے، آپ کا کوئی ملازم آگے کہے گا چودھری صاحب باہر آئیں، آپ کے ساتھ بندے ملنے آئے ہیں۔ میں اس مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں کیا کہوں جن کے ڈیرے پر بندے آئیں تو ملائکہ کا استاد جبریل نوکر بن کے کنڈی کھٹکھٹا کے عرض کرے اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑا مزہ آیا جی۔ اچھا اب ان بندوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس ایمان ابھی دل میں
داخل ان کے پاس ہے کیا؟ اسلمنا، اسلام ہے۔ اب ایمان کہاں آتا ہے؟ تو ان کے پاس ابھی ایمان دل میں، تو آیا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اسلام۔ وہ کدھر آئے گا اسلام؟ بابا جی دل میں تو ایمان آتا ہے نا جی، اسلام آ گیا، نبی صاحب فرما رہے ہیں ایمان نہیں آیا، دل پہ نہیں آیا ابھی، اسلام کدھر آیا ہے؟ یعنی یہ ہے حال ہمارا، ہم کون ہیں؟ تو اسلام کدھر ہے آپ کا؟ دیکھیں نہیں میں اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ بی سیریس پلیز، کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹو دا ہولی قرآن۔ یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی سٹیج ہے، یہ ممبر ہے مصطفیٰ کا، یہ سرکار کے ممبر پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا آیا ہے ان کے پاس؟ اسلام۔ شاباش، کیا آیا ہے؟ کیا نہیں آیا؟ کہاں نہیں آیا؟ ایمان کہاں آتا ہے؟ اسلام کدھر آتا ہے؟ نہیں بیٹا، نہ میرا بچہ، نہیں بیٹا، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں سورہ، یہ اس حال پہ ہنسنا نہیں، اس پہ رونا ہے۔ یعنی ایک مسلمان سے پوچھا جائے مجمع میں، مسلمانوں میں اسلام کہاں ہے، تو سارا مجمع چپ رہے، یہ لطیفے کا مقام نہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا کے آنے والی ٹک ٹاکرز کے تو نام آتے ہیں، آپ کو بے حیائی کے تو پورا عبور ہو، اور حافظ آباد حضرت یعنی خطیب الاسلام کے شہر میں سوال کیا جائے اسلام بتاؤ کدھر ہے، تو مجمع شغل کرے؟ نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ سورہ الزمر ہے، 39واں سورہ ہے اور 20+ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام، میں اللہ جب کسی کا سینہ کشادہ کرتا ہوں تو ہم سینے میں اسلام رکھتے ہیں، قلب میں ایمان رکھتے ہیں۔ اب بھائی سارے بندے میری طرف دیکھیں، یہ مرکز ہے اسلام کا اور یہ مقام ہے ایمان کا۔ بھائی اگر آپ غور کریں گے تو آپ انشاءاللہ قرآن حکیم کی معرفت کی معراج پر آئیں گے۔ یہ مرکز ہے اسلام کا، یہ مرکز ہے ایمان کا۔ اسے قدرت نے صدر کہا، اسے قدرت نے قلب کہا۔ اب اللہ بولا الذی، وہ جو پلیت ہے نا شیطان، یوسوس فی صدور الناس، یہ سینے والوں کو قابو کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دل والا ہو جائے نا تو اس کے ہتھے بھی نہیں چڑھتا۔ نہیں، اللہ آپ کو عمریں دراز کرے، آپ نے کمال سنا ہے۔ اگر کوئی بندہ دل والا ہو جائے نا، مطلب ایمان والا ہو جائے نا، بھئی میرا خیال ہے کہ اب مجھے خطاب شروع کر لینا چاہیے۔ اچھا نہیں، ابھی آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر جب آپ کہیں گے میں پھر شروع کر لوں گا، کیونکہ پورے 10 بجے میں نے آپ کے ہاں سے رخصت بھی ہو جانا ہے، کسی منزل تک پہنچنا ہے۔ کتنا وقت ہو گیا ہے مجھے پڑھتے ہوئے؟ جی 32 منٹ گزر گئے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ خطاب شروع کر لیں۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں نہیں شروع، 1 منٹ رکیے گا۔ اچھا بھئی میری بات سن، حافظ آباد تو ابھی کوئی زمینیں بچ گئی ہیں کہ ساری سوسائٹیاں بن گئی ہیں؟ زیادہ تر بن گئی ہیں، برباد ہو رہی ہیں زمینیں، فصلیں مہنگی ہو رہی ہیں، پاکستان برباد ہو رہا ہے اس معاملے میں۔ لوگ بنجر زمینوں کو آباد کرتے ہیں، پاکستان آباد زمین کو بنجر کر رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے نا۔ اچھا اگر یہاں پہ میں کوئی 2 کلے 4 کلے ٹھیکے پر لے لوں، اچھا تسی چوپی کر گئے، نہیں لین لگا یار نہیں میں سمجھا سی، میرا کو ساتھ دیو گے، اچھا نہیں لین دے، لیکن اگر
فار ایگزامپل اگر میں لے لواں تو وہ سارے قلے جڑی بوٹیاں نال بھرے ہون پٹھیاں سدھیاں جڑی بوٹیاں نال تے میں اوندیاں ساری کنک دا چھڑکا کر دیاں ذرا دسوں والا فصل اگ جائے گی؟ اچھا پھر کی کراں؟ پہلے وہ جڑی بوٹیاں نے اوتھے انہوں صفائی کیتی جائے. بھائی دل کی زمین ہے، ایمان کا بوٹا ہے، ہرا تو نہیں ہوگا نا جب تک پہلے صفائی نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے دل کی زمین کی صفائی چاہیے تاکہ ایمان کے بوٹے میں طاقت آ جائے. بھائی ریت دے ٹبے تے بیٹھ کے اوے پترے، ریت کے ٹبے پر بیٹھ کے شور کوٹ کی زمین پر ایک درویش بولا تھا، کہنے لگا ایتھے مرشد لائی ہوں. جسے یاد آ گیا اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. علی فلا تے چمبے دی بوٹی تے ایتھے مرشد لائی ہو تے نفی اثبات دا پانی ملیا تے پھر اندر بوٹی مشک مچایا تے پھر جہاں پھلن تے آئی ہوں. پہلے صاف تے کرو نا یار. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ایمان کی جو فصل ہے اسے کن جڑی بوٹیوں سے خدشہ ہے؟ اس میں سب سے پہلی بوٹی ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جی، اس میں سب سے پہلی بوٹی ہے، اس کا نام ہے شرک. کیا نام ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ دو ہی کیفیات ہیں، یا بندہ مومن ہے یا بندہ مشرک ہے، یا بندہ مشرک ہے یا بندہ مومن ہے. شرک اور ایمان کٹھا رہ سکتا نہیں. اس کا مطلب ہے ایمان کے بوٹے کو طاقت دینے کے لیے نا شرک کا اوپر سپرے کر دیں. اللہ بادشاہ میرا اللہ، یہ جو شرک والی بوٹی ہے اس کا کوئی سپرے، یہ نا 160 نمبر آیت اگر میرے سامنے آ جائے نا تو یہ شرک کی بہت بڑی سپرے ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، سورہ بقرہ ہے، دوسرا سورہ ہے، اور یہ 165 نمبر آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. بس کافی ہے، یہ درمیان میں سے ٹکڑا ہے. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جہاں شرک کا خدشہ محسوس کرو نا وہاں اللہ کی شدید محبت کا سپرے کر دو، شرک ختم ہو جائے. اللہ کی شدید. چلو جیتے رہے جی. اللہ عمر دراز کرے بیٹا، اللہ عمر دراز کرے، آپ کی برکت دے، عزت دے، آپ کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی بور گفتگو نے آپ نے نعرہ لگا کے تھوڑا میرا سانس سوکھا کر دیا. امام جعفر صادق تشریف فرما تھے اور ایک بدبخت سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا میں ماندا ہی نہیں جڑا نظر ہی نہ آئے، میں انہوں ماندا ہی نہیں جڑا نظر نہ آئے، انہوں میں ماندا ہی نہیں جڑا نظر نہ آئے، جڑا نظر نہ آئے میں انہوں ماندا ہی نہیں. حضرت نے اپنے مرید کو اشارہ کیا، اس نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا. جب تھپڑ لگا تو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے حضور اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے درد ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو نظر نہیں آ رہا درد کہاں پہ ہے، تیری درد کدھر ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا نا. تو آپ نے فرمایا او سز کیتا جی گالے وے لگی منو ہے نا تے پھر نظر بھی منو ہی ہونا ہے نا. تے آپ نے فرمایا پھر لگی والیاں نو نظر آ گیا ہے، تو منجا ہے وے نا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بھائی مزہ آیا ہے آپ میں گفتگو کر کے. دوسرا سال ہے میرا آپ کے پاس. اچھا رکیے گا ذرا. ایمان کی فصل کو بہت بڑا خطرہ ہے کفر سے. بھائی دو ہی کیفیات ہیں، یا بندہ مومن ہے یا کافر ہے، یا بندہ مومن ہے یا یہ کفر اور ایمان کٹھا رہ سکتا. تو کفر پہ پھر سپرے کر دو تاکہ ایمان کے بوٹے میں طاقت آ جائے. اللہ بادشاہ یہ کفر کی بھی سپرے ہے؟ ہاں فرمایا ہے نا
یہاں پہ کون سی چیز ہے؟ یہ حکیم کی کتاب ہے؟ نہیں، اللہ حکیموں کا حکیم ہے بھائی، اس حکیموں کے حکیم کی کتاب ہے، اور دارالحکمہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ بھائی مزہ آ رہا ہے۔ اچھا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم بنا کر ہم نے، بیٹا آپ آنکھیں کھول کے بیٹھو یار، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جوان آدمی ہوں، آپ سے تو بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم بنا کے ہم نے ملائکہ سے فرمایا تھا تمام فرشتے فَسَجَدُوا، آدم کو سجدہ کرو، سبھی نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس ہے کہ کھڑا ہے۔ اب میں سورہ بقرہ سے سورہ اعراف کی طرف چلتا ہوں، 7واں سورہ ہے اور میں 12-13 نمبر آیت کے پاس ہوں۔ کالا، میں اللہ نے ابلیس سے کہا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتکا، جب میں نے امر دیا ہے آدم کو سجدہ کرنے کا تو تجھے کس نے منع کر دیا ہے؟ کالا، ابلیس بولا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے خود مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تیلی زمین کی طرف بھی کر کے جلائی جائے تو آگ چھت کی طرف جاتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِن تین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کو چبارے پہ بھی جا کے پھینکا جائے تو یہ نیچے کو آتی ہے، اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے، میں بلند فطرت اس پست فطرت کو سجدہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قَالَ اخرج، یہ سورہ اعراف ہے، قَالَ اخرج مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَّا أَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلُؤَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، دبا ہو جا، فخرج دبا ہو جا، انکا من الصاغرین، یہ سورہ اعراف ہے، تو تو بڑا ذلیل ہے، انکا رجیم، یہ سورہ صاد ہے، تو تو بڑا مردود ہے، اے بیٹا، انا علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت ہے تجھ پر میری قیامت تک کے لیے۔ بھئی میں عرض کرتا ہوں کہ کیا یہ آگ سے نہیں بنا تھا؟ کیا آدم جناب جو ہیں وہ مٹی سے نہیں بنے تھے؟ اس نے جھوٹ تو نہیں بولا نا، یہ تو سچ بول رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ میں منت کرتا ہوں پروردگار، کبھی کسی نے سچے پر بھی لعنت کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے سچ بولے نا، اس سے بڑا لعنتی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی اللہ آپ کو دارین، بڑا مزہ آیا جی، میرے جملے کا آپ نے مول دے دیا ہے، مجھے مزہ آ گیا، مجھے ضائع ہوتا ہوا موتی نہیں نظر آیا۔ حفظ آباد والوں نے بڑی قدر کر لی اس جملے کی، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا۔ اللہ فرما رہا ہے ما خلقت بیدیا، مٹیریل کو چھوڑ، یہ دیکھ کہ کس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا وہ مٹیریل میں پھنسا ہوا ہے، اللہ اسے نسبت سمجھا رہا ہے کہ چھوڑ مٹیریل کو، کیا کس چیز سے بنا، یہ دیکھ کہ کس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کانا من الکافرین، یہ تو تھا ہی کافر، یہ کفر، دفع ہو جا، تو کافر ہو گئے۔ پروردگار میں بار بار تجھے کہتا ہوں تو میرا اللہ ہے، فرمایا تو پھر بھی کافر ہے۔ پروردگار میں چپے چپے پر سجدے کے لیے تیار ہوں، فرمایا تو پھر بھی کافر ہے۔ یا اللہ کفر کی تعریف کیا ہوئی؟ فرمایا تجھ سے آدم کی عزت نہیں ہوئی۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں اقرار کرتا ہوں اپنی نااہلی کا، لفظ بدلتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو قیامت تک سن لینا، میں قدرت کی نگاہ کاملہ میں آدم یعنی نبی کی عزت کا نام ایمان رکھا گیا ہے۔ آئے ہائے، نبی کی عزت کا نام ایمان ہے۔ اب آپ تو استاد ہیں، آپ جیسے استادوں میں قدموں میں بیٹھ کر میرے جیسے نالائق پیدا ہوتے ہیں مولانا، آپ تو میرا سبق ہی سن رہے ہیں نا۔ اب میں اس سے وزنی جملہ کہاں سے لے کر آؤں کہ آدم تو مقتدی ہے نا، مقتدی کی عزت کو ایمان ماننے والوں، پھر محمد کی حیا کتنا بڑا ایمان ہو۔ پتہ چلا جہاں کفر کا خدشہ ہو، جہاں کفر کا خدشہ ہو، وہاں مصطفیٰ کی عزت کا سپرے کرو، ایمان کا بوٹا طاقتور ہو جائے گا۔
بھائی مزہ آیا ہے مجھے. اب آپ اس پہ جتنا مرضی قرآن پڑھ سکتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم نے خدا کا محب بننا ہے یا تم نے محبوب بننا ہے, دونوں طریقوں میں مرکز تو ہم مصطفیٰ کو بنا رہے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. استاد جی محب ہے یا محبوب ہے, مرکز تو مصطفیٰ کی ذات ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا. اچھا رکیے گا یار, اچھا کیا کہنے ہیں اس یعنی قیمتی سپرے کے کہ اس کا معیار یہ ہے کہ ایک پلڑے میں عبادت الہی آ جائے, اللہ کی عبادت آ جائے, اور ایک پلڑے میں مصطفیٰ کی عزت آ جائے. آپ مجھے کیسے مولا علی تک لائیں گے یار, آپ تو بڑا ٹھنڈا بولے ہیں. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں, ایک پلڑے میں اللہ کی عبادت آ جائے, ایک مقام پر سامنے اللہ کی عبادت آ جائے, اور ایک مقام پہ مصطفیٰ کی عزت آ جائے. اب فرمایا نانا میری عبادت کو چھوڑ دینا, یار کی عزت نہ چھوڑنا. آج سمجھ آئی مصطفیٰ کا سر تھا, مرتضیٰ کی گود تھی, مصطفیٰ کی نیند تھی, عصر کی نماز تھی, نماز عصر گزر رہی ہے, مصطفیٰ نیند میں ہے. کیا نبی کی نیند کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ فرمایا آنکھیں بند ہیں, دل نہیں سو رہا. پیر سخی شاہ مصطفیٰ کا دل نہیں سوتا, حضور کا قلب. مولانا سو بھی جائے تو کیا ہے؟ فرمایا کیسے سو جوں؟ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, میرا رابطہ اس کے ساتھ ہے جسے نیند تو دور کی بات ہے, اونگ بھی نہیں آتی. میں سو جاؤں اس کا پیغام آ رہا ہو. او بھائی یہ ہمارا موبائل نہیں ہے کہ ساری رات کھڑکتا رہے اور ہم سوئے قرارے مارتے رہے. یہ حسنین کا نانا ہے, جب بھی اللہ کانٹیکٹ کرے گا محمد جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں ذرا سرکار, اب مجھے بتائیں سرکار سو رہے ہیں؟ اب بتاؤ نا سارے بندہ ذرا, سرکار سو رہے ہیں لیکن آنکھیں بند ہیں تاکہ چیک کیا جائے آج علی اللہ کی عبادت رکھتا ہے یا مصطفیٰ کی عزت رکھتا ہے. آج علی کیا چنتا ہے, اللہ کی عبادت رکھتا ہے یا مصطفیٰ کی عزت رکھتا ہے. نماز عصر گزر گئی, مغرب سر پر آ گئی, علی نے بالکل اپنا گوڈا مبارک نہیں ہلایا, کہیں نیند مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے, ابو بکر امامت کر رہے ہیں, صحابہ پیچھے ہیں, مصطفیٰ آ گئے تو صحابہ ایک دوسرے کو یوں کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, اور ابو بکر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ رہے ہیں, اور محمد بادشاہ مصلی پر کھڑے ہو رہے ہیں. ابو بکر نے امامت چھوڑی, علی نے نماز چھوڑی, تاکہ قیامت تک امت کو سمجھ آ جائے ایک طرف مصطفیٰ کی عزت آ جائے, ایک طرف خدا کی عبادت آ جائے. یار کی عزت رکھ لینا, ہم عبادتوں کو ناقص نہیں مانیں گے, کامل لکھ دیا جائے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لیجئے گا. اچھا بھئی صاحبو, گزارش یہ ہے, ایک اور بوٹی ہے, بڑی سخت بوٹی ہے. مجھے تکلیف ہوئی آپ کے ایک دوسرے سے بات کرنے سے, میں قرآن حکیم پڑھ رہا ہوں, بڑی سخت بوٹی ہے جی. وہ اس بوٹی کو کہتے ہیں نفاق. جی نفاق بڑی سخت بوٹی ہے. اب جس پر یہ وارد ہو جائے اسے منافق کہتے ہیں. اب دو حالتیں ہیں, یا مومن ہو یا منافق ہو. تقریر شروع ہونے جا رہی ہے. یا مومن ہو یا منافق ہو, یا مومن ہو یا منافق ہو. کتنا ٹائم ہو گیا مجھے؟ 48 منٹ میں آپ نے کیا سنا؟ قرآن, اس کے بعد ایک حدیث ابھی جو شفا شریف سے آئی, اس کے بعد ایک لغت, چوتھی چیز تو کوئی نہیں آئی نا, نہیں آئی نا.
اب ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں جسے فرمان رسالت سے جتنا پیار ہے ویسا سبحان اللہ کہا کرو یار۔ اب کیا مٹانا ہے بھائی؟ منافقت۔ کیا مٹانا ہے؟ شرک اگر دل میں آ جائے تو اللہ کے عشق کا سپرے کرو۔ اگر شرک دل میں اشد حبا للہ کا معنی کر دیا نا، اشد حبا للہ معنی اللہ سے عشق کرو، اللہ سے۔ اللہ کسی کا عاشق نہیں ہے، زمانے کو چاہتا ہے کہ میرے عاشق ہو جاؤ۔ لفظ عشق جو ہے وہ اللہ پر امپلیمنٹیشن نہیں کرتے۔ اللہ مصطفیٰ کا محب ضرور ہے، لفظ عاشق نہیں۔ عاشق ہوتا ہے جسے اب ہوش ہی نہ رہے، جسے محبت میں ہوش نہ رہے، اسے عاشق کہتے ہیں۔ ہم اللہ کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے عاشق ہو جاؤ۔ اللہ کے عاشق ہو جاؤ۔ اور اگر تمہیں کفر کا خدشہ ہے تو مصطفیٰ کی عزت کا سپرے کرو، مصطفیٰ کی حیا کا سپرے کرو، حضور کا پیار دیکھو۔ لیکن اگر تمہیں کسی دل میں منافقت کا شک ہے، تمہیں فیل ہو کہ یہاں منافقت کی الی لگ رہی ہے، ایمان کی فصل برباد ہونے کا خطرہ ہے، تو اب میں چلتا ہوں حدیث کی طرف۔ اچھا میں حدیث پڑھنے تو لگا ہوں، لیکن چونکہ آپ کے 2 کیمرے چل رہے ہیں، ڈیفینیٹلی پوری دنیا تک میری گفتگو چلی جائے گی، میں ادھار نہیں کروں گا اس معاملے میں۔ اگر کوئی کہے گا نا میں اس حدیث کو نہیں مانتا تو میں فوراً قرآن پڑھوں گا۔ استاد جی ابھی میں جو حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں، یہ امام ترمذی نے، سیاستہ میں سے ترمذی نے باب مناقب میں لکھا کہ صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ ہماری باتیں لیک ہو جاتی ہیں، ہمیں اپنی مجلس میں منافق اور مومن کی پہچان کرنا ہے، ذرا بتائیے گا کہ مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے مزہ آ رہا ہے، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آیت پڑھی تھی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، انکار نہ کرنا ایمان کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے خطاب کافروں سے نہیں کیا، اعمال کی ضرورت آگے مسلمانوں کو ہے۔ اب وہ کس چیز کا انکار نہ کر بیٹھنا، کس کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا، منافقت کے لیے فرمایا یا رسول اللہ اس بچے کو ہلا دیں یار، اس کو کتنی نیند آئی ہوئی ہے، یا رسول اللہ میری ساری تقریر آپ کو جگاتے ہوئے گزر گئی میرا سردار، یا رسول اللہ ہمیں مومن اور منافق کی پہچان چاہیے۔ جب یہ جملہ صحابہ نے عرض کیا تو مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یا علی تیرے پیار کا نام ایمان ہے اور تیرے بغض کا نام منافقت ہے۔ بھائی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے، مجھے بڑا مزہ آیا ہے۔ فرمایا یا علی مثل علی فی الناس کمثلی قل هو اللہ احد، یا علی جیسے قرآن میں قل هو اللہ کا مقام ہے، انسانوں میں مولا علی تیرا ایسا مقام ہے۔ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا مقام ہے، ایسے مرتضیٰ میرے ساتھ تیرا مقام ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابہا فمن اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، قیامت تک جس کو علم کی تمنا ہو وہ دروازے کی طرف آئے نا۔
آئے بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا قالت عائشہ تو صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہنے لگی یا رسول اللہ انت سید العرب، آپ عرب کے سردار ہیں. فرمایا فقال عائشہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی پوری نسل کا سید ہوں. علی سید العرب، یہ عرب کا سید تو میرا علی ہے. آہا یہ علی سید العرب ہے. حضرت ابو بکر صدیق آئے، آگ کہنے لگے بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی، یا علی بخن بخن، آپ کو مبارک ہو یا علی، آپ کو مبارک ہو. کہا ابو بکر کس چیز کی مبارک ہے؟ سمیت تو رسول اللہ لا یجوز احدنی صراط الا من کتب علی الجوازہ. مجھے ابھی مصطفیٰ نے کہا ہے اے ابو بکر تب تک کوئی بندہ جنت نہیں جائے گا جب تک علی اسے چٹ نہیں دے گا. تب تک کوئی بندہ جنت نہیں جائے گا جب تک علی اسے چٹ نہیں دے گا. یا علی انت منی بمنزلت الراسی من بدنی، یا علی تیرا مقام میرے ساتھ ایسے ہے جیسے میرے وجود کے ساتھ میرے سر کا مقام ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. شاہ جی میرا مزاج تو نہیں ہے لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے شعر یاد آ رہا ہے. کسی ملنگ کو کسی نے پوچھا کہ قبر میں جا کے کیا کرو گے، بڑے سوالات، بڑی منزل کٹھن ہوگی. کہنے لگا فشار قبر نے ایسا، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرت تو دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یا علی شاہ جی انت قسیم النار والجنہ، یا علی قیامت والے دن اللہ جنت اور جہنم کی تقسیم بھی تیرے ہاتھوں سے کروانے والا ہے. نہیں یہ موضوع ادھار ہو گیا، میں آپ کے ساتھ کبھی اس موضوع پر عرض کروں گا تو پھر عرض کروں گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. یا علی جنت اور جہنم بھی تو اسے تقسیم کروائی جائے گی. یا علی تیری اب کوئی یہ ساری جو فرمودات رسالت ہیں، یہ احادیث نبویہ ہیں، انہیں صبح تک پڑھا جا سکتا ہے. مولا علی کی شان میں فرمان ختم نہیں ہوں گے. ان سارے فرمودات کو اگر کوئی کہے نہیں جی وہ جی ایسے ہے جی ویسے ہے جی، فلانی کتاب ٹھیک نہیں ہے، فلانا راوی بیمار تھا، فلانی میں ضعف تھا، فلانی شاذ تھی، فلانی مرسل تھی، فلانی میں یہ ٹرمنالوجی لگ رہی ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مان سکتے. وہ جو آئے ہیں شاہ صاحب گجرانوالہ سے، ان کا خطاب ہم نے سنا ہے، پورا پونا گھنٹہ انہوں نے قرآن حکیم سے باہر ایک جملہ نہیں کہا، اینڈ پہ ساری ضعیف حدیثوں کے حوالے دے کر چلے. کوئی بات نہیں میرے سردار، آپ جتنا نسو گے اتنا پھنسو گے. اللہ سورہ عاشوراء میں اعلان کر رہا ہے، یہ 42واں سورہ ہے، اب روایت تو نہیں آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ 23ویں آیت ہے، اور یہ آیت آپ کے ساتھ باضابطہ ادھار کر کے جا رہا ہوں. زندہ رہا تو اس آیت پر باقاعدہ گفتگو کروں گا. اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. مولانا المودۃ فی القربى، قربہ تو علی ہے نا، قربہ تو فاطمہ ہے نا، قربہ تو حسن ہے نا، قربہ تو حسین ہے نا. نہیں آپ حسین کے نام پہ زیادہ سبحان اللہ کہہ گئے ہیں، حسن پہ چپ رہ گئے ہیں، تھوڑا بولیں. کیوں ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. میں پھر کہتا ہوں قربہ تو فاطمہ ہے. نہیں یا حسین نہیں یار، ایسے نہ کرو. ایک منٹ ٹھہرو، میں عرض کرتا ہوں. بھئی ٹھیک ہے ساری کائنات کے امام کا نام حسین ہے،
तीन चार बंदे बोल के बाकी चुप रह गए, शक में पड़े हुए हैं। मैं फिर कह देता हूँ, सारी कायनात के इमाम का नाम हुसैन है, लेकिन हाफिजाबाद वालों, हुसैन उठ कर जिसकी जूतियाँ सीधी करे उसे हसन कहते हैं। हुसैन के इमाम का नाम। जीते रहे शाह जी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। खूबसूरत जुमला आपने फरमाया कि भाई कायनात के इमाम का नाम हुसैन है, हुसैन के इमाम का नाम हसन है। तो कुर्बा तो हसन है, कुर्बा तो हुसैन है, कुर्बा तो फातिमा है। आप चुप हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा यार। कुर्बा कुर्बा, अच्छा कुर्बा तो आले अकील है, कुर्बा तो आले जाफर तैयार है, कुर्बा तो आले जाफर है, कुर्बा शाह जी आले अब्बास है, आले अब्बास है, कुर्बा है, हाशमी है, कुर्बा है, कुर्बा है, कुर्बा। एक मिनट ठहरो, सांस तो लो। अबी तालिब का हर बेटा कुर्बा है। अबी तालिब का हर बेटा कुर्बा है। मैं अर्ज कर रहा हूं, अबी तालिब का खानदान कुर्बा है। अब अल्लाह फरमाता है, जितना नसोगे उतना ही फंसोगे। महबूब जी परवरदिगार कुल ऐलान करो। अच्छा उस्ताद जी देखें कि ये कुल, बेटा अटेंशन प्लीज, ये कुल आयत के दरमियान में आया है। आयत तो शुरू हुई है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह से। उधार हो गया, मैं जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह कभी इस पर बात करेंगे। आज मेरी गुफ्तगू व मैं यकफुर बिल ईमान पर है। दरमियान में कुल आया है, दरमियान में बात खुदा खुद शुरू कर रहा है अली की। दरमियान कलाम में जाके अल्लाह बोला कि मोहम्मद जी यहां से जहां तक मैंने कर लिया है ना, इससे आगे आप शुरू कर दें। शाह जी जी कोई बात नहीं, कोई बात। शाह जी ज़रा गौर करें, मैं ज़रा निकाल लूँ सामने। 42वां सूरा है और 23वीं आयत है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यार, मैं लुत्फ़ ले रहा हूँ। आप बड़े जीदार लोग मुझे सुन रहे हैं, वरना मेरे जैसा बोर आदमी जो है वो तो बोर ही कर सकते हैं। लो जी, ये है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। तो ये कुल दरमियान में आया है। बात है फातिमा की, बात है फातिमा की, बात है फातिमा की, बात है सैयदा फातिमा की। जो इस नाम पर नहीं बोल रहा वो चुप ही कर जाओ यार। भाई बात है सैयदा की, बात है तैयबा की, बात है मुर्शिदा की, बात है रादिया की, बात है मुहद्दिसा की, बात है फकीहा की, बात है उनके शोहर की, बात है उनके बच्चों की, बात है उनके खानवादे की। शुरू करने वाला खुदा है, दरमियान से बात करने वाला मुस्तफ़ा है। क्या मर्जी है खुदा की कि इस घर की बात आदि खुदा करता है, आदि मुस्तफ़ा करते हैं, आदि खुदा करता है, आदि मुस्तफ़ा करते हैं, आदि खुदा करता है, आदि मुस्तफ़ा करते हैं, आदि खुदा करता है, आदि मुस्तफ़ा करते हैं। मैं अर्ज़ करूँ, अल्लाह इसके अलावा और कुछ करता भी नहीं है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह जब भी बात करता है इसी खानवादे की खुद कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अब भी ओए आप चुप हैं, अब भी वो उसी घर पे दरूद भेज रहा है। तो फिर ठीक कह रहा हूं ना, कर रहा है ना, कर रहा है ना। अच्छा रुकिएगा ना जरा, मेरी तरफ देखो ना सारे बंदे। ये क्या मसला है कि या अल्लाह ये तूने ओए काके, या अल्लाह ये तूने बात जो शुरू की है अली की, तो सारी आप ही करना। ये दरमियान में नबी को क्यों डाला है? और अगर तेरी मर्जी है कि नबी से करवानी है तो फिर कुल दरमियान में से निकाल कर आयत के शुरू पे लगा के
سارے نبی پر چھوڑ دے، ساری نبی کر لیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ مصطفیٰ کے گھرانے کا ذکر ہے، یہ علی کی بات ہے۔ آدھی خدا کرے گا، آدھی مصطفیٰ کرے گا، آدھی خدا کرے گا، آدھی مصطفیٰ کرے گا، تاکہ یا اللہ تو ساری مصطفیٰ سے کروا لے۔ فرمایا میں اگر کرواؤں تو پاکستان کے مولوی کان کے ساتھ منہ لگا کے کہیں گے اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے ہیں، اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے ہیں۔ آدھی خدا کرے گا، آدھی مصطفیٰ کرے گا، تاکہ قیامت تک بھی کوئی قرآن کھول کر یوں آنکھیں کھول کر پڑھے تو اسے یہ پیغام مل جائے کہ علی کا ذکر شرک بھی نہیں ہے، علی کا ذکر بدعت بھی نہیں ہے، علی کا ذکر حرام بھی نہیں ہے، بلکہ اس گھر کا ذکر تو سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے۔ ہاں 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 بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، وقت ٹھہر گیا۔ اچھا جی نہیں تو وہ تو چل رہا ہے، لیکن شاید گم ہو گئے اتنے قرآن میں کہ وقت کا پتہ نہ چلا۔ گفتگو ختم ہو گئی، ممبر چھوڑ کر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، لیکن اب ذرا توجہ سے اور پوری اٹینشن کے ساتھ، آپ کے کیمرے چل رہے ہیں، پوری دنیا علم تک ایک طالب علم کا پیغام جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ دیکھو اگر پوری کائنات میں سے کسی نے بھی ایمان کا انکار کر دیا تو میں اس کے ساری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب کچھ آگ لگا کے سوا کر دوں گا۔ تو کیا معنی نکلا اس آیت کا؟ دیکھو علی کی بے ادبی نہ کرنا۔ اگر تم مسلمانوں میں سے کسی نے مصطفیٰ کے علی کی بے ادبی کر دی تو میں تمہاری ساری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں ساڑ کے سوا کر دوں گا۔ لیکن اگر تم علی علی کرتے میرے پاس آئے تو جنت نہیں، جنت الفردوس، ایک باغ نہیں، اس کے سارے باغ کھول کر علی کے حبدار کو اپنا مہمان بنا کر خود میزبان بن جاؤں گا۔ جی قبلہ علی ہے نا، وہ ہیں جو علی، اوئے ہوئے جو ہے ہی علی۔ دیکھو میری طرف کوئی بندہ دنیا میں ایسے نہ دیکھے، میں نے پورے 2 ماہ، حافظ جماعتی صاحب ذرا اونچی سے بتائیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کہ ہم نے پورے 2 ماہ صحابہ کا ذکر کیسے کیا؟ جیسے علی کا قرآن سے کر رہے ہیں۔ کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی آپ کو مل جائے گا نا، سوشل میڈیا پہ دیکھ لو جا کے، کیا ہے؟ سینکڑوں آیات پڑھ پڑھ کے ہم نے صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے، لیکن اس وقت موضوع علی ہے۔ ہاں اس وقت موضوع علی، او ایک باری سارے آنکھوں موضوع علی کا کیا معنی ہے؟ بلند کس نے کہہ دیا علی کو؟ بھائی بلند تر نہیں ہے علی، بلند ترین نہیں ہے علی، جہاں جا کے بلندیاں بھی اپنا معراج محسوس کرے نا، اس بلندی کو علی کہتے ہیں۔ اس بلندی کو علی کہتے ہیں۔ اب بس بھائی یہ لیں جی، چھٹی ہو گئی، جان چھٹ گئی تواڈی۔ جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو۔ ہے در جیسے آپ نے نعرہ لگایا، مجھے اس کا یہی سمجھ آیا، پہلا جملہ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ مرحب کے سامنے کھڑے ہوئے علی نے
کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. یہ مجھے سمجھ آیا. اچھا دوسرا مجھے سمجھ آیا ہے حیدر 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 حیدر. دوسرا مجھے سمجھ آیا آپ مجھے بتا رہے ہیں انہی کا گھر حیدر. تیسرا مجھے سمجھ آیا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں حیدر مطلب ہونا تو علاوہ کوئی گھر ہے تے وخانہ. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ بھئی گھنٹہ پورا ہو گیا. ہم نے 1 گھنٹے میں سمجھ لیا کہ جس نے علی کی بے ادبی کی نبی پاک نے فرمایا من سب علیًا فقد سبنی من سبنی فقد سب اللہ. دیکھو جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول کو گالی دی ہے. جس نے مصطفیٰ کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی ہے. بس چھٹی. اچھا پھر اب مجھے بتائیں کہ آپ کا واقعہ پھر ادار ہو جائے گا. میں آگے پڑھنے لگا ہوں. آپ تیرا واقعہ میں پڑھاں گا اور میں اس تو آگے نہیں پڑھاں گا. بھائی اس بندے سے بات کر لیں. میں آگے علی کرنا چاہتا ہوں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں اس وقت آپ پیر پٹھان لاجپال کا واقعہ سنائیں. تو میں ایک ہی چیز پڑھ دوں گا. اگر تو ادھر جانا ہے تو میں ادھر جاتا ہوں, ادھر جانا ہے تو مجھے بتا دو. بتاؤ آپ نہ کریں جی. آپ میں تھوڑا بات تو سنیں جی. جے پیر پٹھان مولا علی تو ہٹ کے نے تو پھر تسی دوواں دا نہ اصل میں اچھا بھئی سنو بیٹا سنیں. اور میری طرف دیکھو بچے, ادھر دیکھتے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹا. میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں اسے اہل سنت کے عظیم مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر سورہ بقر کی. اوے بیٹا اوے کاکے, یہ جو آیتیں نا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, یہ جو آیات ہیں نا ان آیات کے شان نزول میں لکھتے ہیں. یہ آگئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ. یہ 10 آیتیں علی کے حسن کی شان میں اتری ہیں. یہی لازمی سمجھتا ہوں. بس اس پہ مجھے آج وائنڈ اپ کرنے دینا. یہ 10 آیتیں ہیں امام حسن کی شان میں. دیکھیں بیٹا کیمرے چل رہے ہیں, پوری دنیا علم تک گفتگو جا رہی ہے. پورا گھنٹہ گزر گیا, اس پہ بھی 5-7 منٹ اوپر چلے گئے. ابھی تک ہم نے صرف قرآن حکیم سے معرفت لی ہے, ادھر ادھر بالکل نہیں گئے ہیں. ابھی بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات آپ کو نہیں ملتی وہاں سے تو پھر میں پوری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا. علامہ لکھتے ہیں کہ مولا علی نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور فرماتے ہیں حسن جی بابا راشن لے آؤ گھر کا. علی کا شیر, فاطمہ کا جگر. اوے سردارو, حفظ آباد والو, حضرت خطیب الاسلام کے شہر والو, یہ وہ حسن ہیں, اٹینشن پلیز, یہ وہ حسن ہیں کہ آج صبح صبح مولا علی زہرا پاک سے فرمان لگے فاطمہ جی یا علی میں نے غور کیا ہے کہ حسن میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. تیرا حسن میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. بی بی عرض کرتی ہیں اچھا یا علی ابھی حسن آتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں. حفظ آباد والو, حسن آئے, ماں نے حسن کا چہرہ دیکھا, فرمانے لگیں حسن جی اماں آپ کے بابا کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. حسن کی آنکھ میں آنسو آ گئے.
हसन पुरनम हो गए। हसन बेटा क्या बात है? अम्मा मुझे बाबे के बराबर बैठना नहीं आता, और अम्मा मैं कैसे बाबे के साथ बैठकर खाना खाऊं? मेरी माँ, मुझे बाबे से पहले लुकमा उठाने में डर लगता है। मैं इस बेअदबी से डरता हूं कि मैं बाबा से पहले लुकमा ना उठा लूं, कहीं ये बेअदबी ना हो जाए, इसलिए मैं अलग खाना खाता हूं। उस हसन की शान में ये 10 आयतें अल्लामा लिखते हैं। सुबह सुबह हसन निकले, और ये आज की गुफ्तगू की आखिरी मंजिल। अल्लाह आपको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। फिर आएंगे तो फिर हज़रत पीर पठान लाजपाल को भी अर्ज़ करूँगा, उदार के साथ आना जाना लगा रहता है। वैसे भी बंदा उदार करके थल्ले लग गया रहता है। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हसन राशन लेकर निकले। एक मुरीद सामने आया, उसने आके अर्ज़ किया, नानी का सदका, बाबे का सदका, बड़ी देर से भूखा हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं है। पूरे राशन में से कुछ निकाल कर हसन नहीं देते, सारा राशन उसकी गोद में डाल देते हैं। जा घर वालों को खाना खिला जाके। इसे कहते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उदार हो गया, खोलेंगे कभी इस बात को, अब वक़्त नहीं रहा। हसन वापस आ रहे हैं, एक ऊँटनी वाला मिला, कहने लगा, इमाम मैंने ऊँटनी बेचनी है। फरमाया इस वक्त तो कोई करेंसी नहीं है मेरे पास। कहने लगा, इमाम मैंने उधार ही देने का इरादा कर रखा है। कीमत तय हो गई हसन पाक के साथ, आपने ऊँटनी वसूल की। अगले चौक पर पहुँचे, एक साइल मिला, साईं ऊँटनी बेचनी है। डबल कीमत तय हुई, उसने कीमत निकाल कर इमाम हसन के हाथ पे रखी, ऊँटनी लेकर चलता बना। हसन पीछे पलटे कि मैं उसे पैसे वापस करूं जिसके साथ उधार किया है। उधार वाला मिला कोई नहीं। अब बजाय घर जाने के हसन नाना की खिदमत आलिया में आए। जिसके जहन में हसन के नाना की जितनी इज्जत है उतना सुभान अल्लाह का है। नाना की खिदमत आलिया में आए, अर्ज़ करते हैं, नाना बाबा ने राशन लेने भेजा था, राशन तेरा सदका किसी फ़कीर को दिया। एक ऊँटनी बेचने वाला आया है, उसने ऊँटनी उधार दी है। एक ऊँटनी ख़रीदने वाला आया है, उसने डबल कीमत दे दी है। मैं पैसे वापस करना चाहता हूँ, मुझे पहले वाला मिल नहीं रहा। नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मुस्कुरा के फरमाते हैं, वो जो मांगने वाला मेरा मुरीद था, लेकिन वो जो ऊँटनी लाया है वो जिब्रील था, और जो ले गया है वो मिकाईल था। अच्छा, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला ने इससे आगे कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल रिवायत यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे वालिद गिरामी रहमहुल्लाह मज़हर फरीद शाह साहब शेख फ़की किबला आलम अपने इस खिताब में इस मंजिल पर जब आप आते थे ना, अभी तक मैंने ये जुमला कहीं से पढ़ा नहीं है, मुझे मिल गया तो मैं अर्ज़ कर दूंगा। मैंने अपने वालिद गिरामी की ज़ुबान से सुना है, चूँकि वो भी फ़क़ीह आदमी थे। वो फरमाते हैं कि जब नबी ने फरमाया ना कि जो आया था वो जिब्रील था, जो ले गया वो मिकाईल था, तो नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, हसन वो ऊँटनी भी कोई गैर नहीं थी, वो तेरी माँ की सवारी थी। वो और हसन जी नाना, अभी अभी जबरील आया है और ये 10 आयतें तेरी शान में लेकर आया है। आपको समझ आ रही है किन बंदों की बातें किस लेवल पर आप लोग कर रहे हैं? यानी जिनकी जिंदगी की कमेंट्री खुदा कर रहा है, आप उन्हें अपने लेवल पे लाके सोच रहे हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, ये जो आप मशाजराते सहाबा पे गुफ्तगू कर रहे हैं सारे आज, ये जो आप जनाब अमीर माविया और मौला अली के मामला डिस्कस कर रहे हैं आप सारे, ये जो आप सैयदा पाक और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में आप बातें कर रहे हैं,
آپ کن لوگوں کی باتیں کس لیول پر لا کے کر رہے ہیں؟ آپ مولا علی کے اس جشن کے موقع پر میں آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں، یہ بندے وہ ہیں حضرت شاہ جی، یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورہ ہے، اور یہ جو آیات ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم۔ یہاں ایک بندے سے فاش کام ہوا ہے، بے حیائی ہوئی ہے اس سے، اور اللہ اس کے بارے میں جو بے حیائی کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں جزاءہم مغفرۃ، میری طرف سے اس کے عیب پر پردہ پوشی ہے، اور صرف پردہ پوشی نہیں ہے بلکہ لم یسر من یغفر الذنوب الا اللہ، میں اسے معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ ابھی بے حیائی ہوئی ہے اس بندے سے، صحابی رسول ہے، یار ان سے اگر بے حیائی بھی ہو جائے نا تو اللہ ان سے کہتا ہے، مولانا یہ بالکل بے ربط گفتگو نہیں ہے میری، متصل گفتگو ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، جنتوں کے باغات میں ان پر احسان کر کے نہیں دے رہا، ان کے اعمال کے اجر پر دے رہا ہوں۔ یار اعمال تو بے او بھائی، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے جن کے گناہوں کو نیکیوں میں لکھ رہا ہے، آپ ان کی مثالیں اپنے لیول پہ دے رہے ہیں۔ جیو آپ اپنے مثال لیول پہ لا کے کہہ رہے ہیں میرا پیر نہیں فلانا نے لڑ پیندا تے میں ادھر کی کردا۔ بھئی تیرا پیر جڑا ہے وہ اس لیول کا ہے، تیرا پیر اگر کسی عورت دا منہ چم لے او دی شان وچ قرآن ہوندا ہے، تو یہ مرتبہ صحابہ کا ہے کہ اگر ان سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے تو اللہ اسے غلطی نہیں لکھتا، ان کی غلطی کو اللہ نیکی لکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولئک حزب اللہ، یہ آل محمد ہوں یا صحاب محمد ہوں، اللہ کی جماعت کے بندے ہیں، یہ بندے اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ اللہ حافظ صاحب آئیں نا آپ، میں نے بڑا بور کیا ہے، یہیں پہ کھڑا کریں کیمرہ اور میرے پاس آئیں، میرے رفیق سفر ہیں، یہ ہمارے ایمان کو مزید تازہ تقویت بخشیں گے، نیچے نہیں رکھنا۔